اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات مکیہ سورۃ النازعات مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات کھینچ کر روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، غرقا ڈبو ڈبو کر۔ والناشطات خوشی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، نشطا خوشی سے روح نکالنا۔ والسابحات روح لے کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم، والسابحات روح لے کر تیرنے والے فرشتوں کی قسم، سبحا تیرنا۔ فالسابقات روح لے کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم، سبقا آگے بڑھنا۔ فالمدبرات تدبیریں کرنے والے فرشتوں کی قسم، امرا حکم کے مطابق۔ یہاں تک فرشتوں کے بارے میں کہا گیا اور قسم کھائی گئی ہے، اور 5 قسمیں کھائی ہیں، اور یہاں پر جو اچھے لوگ ہیں ان کی جب روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو بڑی نرمی سے اور جلدی سے، اور جو لوگ اچھے نہیں ہیں، جن کے اچھے عمل نہیں ہیں، ان کی جب روح قبض ہوتی ہے تو بہت مشقت اور بہت تکلیف میں ان کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ 5 قسمیں کھا کر آگے جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یوم جس دن ترجف کانپے گی، راجفہ کانپنے والی، یعنی قیامت کے جب قیامت آئے گی تو اس وقت کیسے قیامت برپا ہوگی کہ پہلے سور پھونکا جائے گا، تتبع پیچھے آئے گی، ہاں اس کے رادفہ پیچھے آنے والی، یعنی ایک سور پھونکا جائے گا اور پھر وہ تھمے گا، پھر ایک زلزلہ آئے گا اور پھر زلزلہ آئے گا۔ قلوب کتنی ہی دل یومئذ اس دن واجفۃ دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها آنکھیں ان کی خاشعۃ سہمی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوں گی، یقولون وہ کہتے ہیں آئنا کیا بے شک ہم لمردودون البتہ لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں، کیا اذا جب کننا ہم ہو جائیں گے، عظاما ہڈیاں، ناخرہ گلی ہوئی۔ قالو کہا انہوں نے، تلک یہ اذن اس وقت، کرۃ دوبارہ لوٹنا، خاسرہ نقصان والی بات ہے، خسارے والی بات ہے۔ فإنما پس بے شک ہی وہ زجرۃ ڈانٹ سے ہوگا، واحدۃ ایک ہی، فإذا پھر جب ہوں وہ سارے، بالساہرہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ کافر، جیسے کہ سورہ نبا میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی آواز ہوگی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سارے ادھر کو چلیں گے جو کہ میدان محشر ہے۔ حال کیا آتا آئی کا آپ کے پاس حدیث و خبر موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں آپ کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، آپ کی قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہے، اور یہاں پر بھی بتایا گیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ؟ یہ جب نادا آواز دی ہو موسیٰ علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے، بالوادی وادی مقدس طویٰ میں، یعنی وہ پاک میدان جس کا نام طویٰ ہے، اور یہ کوہ طور کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت بہت انسانیت پر ظلم و ستم تھے۔ فرعون جو تھا یہ بہت زیادہ بنی اسرائیل کے ساتھ جان لیوا سلوک کرتا تھا، کام سارا بنی اسرائیل کیا کرتے تھے لیکن سلوک ان کے ساتھ غلاموں جیسا ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا فرمایا، نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون جو مد مقابل تھا اس کو خواب یہ آیا کہ اس کے یہ الگ رہتے تھے نا بنی اسرائیل، تو جس جگہ پر جہاں پر یہ آباد تھے تو وہاں سے ایک ستارہ اٹھا اور اس کے محل میں آ کر گرا، تو اس نے تعبیر والوں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیلیوں میں ایک لڑکا
پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری مملکت تباہ ہو جائے گی۔ تو اس نے اپنی اسی خواب کے بلبوتے پر بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام شروع کیا اور بے تحاشا بچے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ ذبح کرواتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور بچوں کو ذبح کرواتا تھا، اور اس کا پہلے پارے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اسی مار دھاڑ میں۔ اللہ رب العزت نے جب بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ یہ اسی دشمن کے گھر میں بڑے ہوئے۔ پھر وہاں ایک قتل ہو گیا جو کہ جس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ انہوں نے تو ویسے جھگڑا ختم کروانے کے لیے جو جھگڑا زیادہ کر رہا تھا اس کو مکہ مارا، اور تھا بھی وہ فرعون کے لوگوں میں سے تھا، وہ مر گیا اس ایک مکے سے۔ تو فرعون تو وہیں سے دشمن ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے میری حکومت کو برباد کرنا ہے، لہٰذا جو بندہ جہاں اس کو دیکھے مار دے۔ تو اسی محفل میں ایک بندہ تھا جس نے یہ آواز سنی، یہ حکم فرعون کا سنا، تو اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تیرے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور چلتے آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین میں پہنچا دیا، اور وہاں شعیب علیہ السلام تھے اور ان کے گھر میں پھر رہے 8 سال۔ اور وہاں سے جب آپ واپس آ رہے تھے نا تو اس وقت پاکیزہ وادی طویٰ سے گزرے، تو وہاں اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی، پھر نبوت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب تو جا الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ بے شک فرعون نے طغیٰ سرکشی کی، فقل پس تو کہ حل لک کیا تجھے رغبت ہے، الی ان اس بات کی طرف، تزکا کہ تو سنور جائے، واہدیہ اور میں رہنمائی کروں گا تیری، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشی پس تو ڈرے، فارا پس دکھائے وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، آیت الکبریٰ بڑے بڑے معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزات میں ایک معجزہ، آپ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے تھے تو جب نکالتے تھے تو وہ چاند سے زیادہ روشن ہوتا تھا، سفید ہوتا تھا، روشن ہوتا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں عصا جو تھا اسے زمین پہ رکھتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ لیکن فرعون نے فکذب پس جھٹلا دیا، وعصیٰ اور نافرمانی کی اس نے نہیں مانا۔ ثم پھر ادبر پیٹھ پھیری فرعون نے یسعیٰ دوڑتے ہوئے، یعنی لوگوں کو جمع کروں اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرواؤں۔ فحشر پس اکٹھ کیا فرعون نے، فنادا پس پکارا فرعون نے، فقال پس کہا فرعون نے، انا میں ربکم رب ہوں تمہارا، اعلیٰ بلند۔ فاخذ پھر پکڑ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، نکال الآخرتی آخرت کے عذاب میں، والاولیٰ اور دنیا کے عذاب میں۔ آخرت کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کے لیے پہاڑی اور وادی ہے آگ کی جس میں بس وہ گھومتا اور جلتا ہے، بہت سخت اسے سزا مل رہے، اور دنیا میں آج بھی اس کا بدن بطور عبرت موجود ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لمن اس شخص کے لیے یخشا جو ڈرتا ہے۔ یعنی بہت سی باتیں ہیں سوچنے اور عبرت پکڑنے کی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں، اگر آدمی کے دل میں تھوڑا سا بھی اللہ رب العزت کا ڈر ہو اور تھوڑا سا بھی یہ خیال آئے کہ ہم نے واپس جانا۔ انتم کیا تم اشد زیادہ سخت ہو، خلقاً تخلیق میں، ام السماء یا آسمان، بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ہاں آسمان، یعنی انسانوں کو زیادہ مشکل ہے پیدا کرنا یا آسمانوں کو اللہ نے بنا لیا۔ رفع اونچا کیا یا اٹھایا، سمکہا اس کی بلندی کو، فسواہا پھر برابر کیا اس کو، وأغطش اور پردہ ڈالا، لیلہا اس کی رات پر، وأخرج اور نکالا، ضحاہا اس کی دھوپ کو، والارض اور زمین کو، بعد ذلک اس کے بعد، دحاہا بچھایا اللہ تعالیٰ نے، اخرج نکالا، منہا زمین سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال اور پہاڑ، ارساہا گاڑ دی اللہ تعالیٰ نے ہاں پہاڑ، تاکہ کیونکہ زمین پانی کے اوپر ہے نا تو وہ ہلتی تھی نا، تو جب پہاڑ بطور وزن کے ڈال دیے گئے، کیلوں کی طرح ٹھوک دیے گئے،
تو زمین نے جنبش کرنا چھوڑ دیا، ہلنا چھوڑ دیا۔ متان سامان ہے، لکم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ فَإِذَا پہ جب جاءت الطامۃ الکبریٰ آئے گی بڑی آفت، یوم جس دن یتذکر یاد کرے گا انسان ما سعی جو کوشش کی اس نے، وبرزت الجحیم اور لائی جائے گی جہنم لمن اس شخص کے لیے یرا جو دیکھے گا، فاما پھر لیکن من جس نے طغی سرکشی کی، وآثر اور ترجیح دی حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم پس بے شک جہنم ہی المأوی اس کا ٹھکانہ ہے، واما اور لیکن من جو خوف ڈرا مقام کھڑے ہونے سے، ربی اپنے رب کے سامنے، ونہى النفس اور روکا اس نے اپنے نفس کو، عن الہوا اس کی خواہشات سے، فإن الجنت پس بے شک جنت ہی المأوی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو انسان خود پر کنٹرول کر گیا نا، بس پکا جنتی ہے۔ یسألون وہ پوچھتے ہیں کعب علیہ السلام سے، عن الساعۃ قیامت کے متعلق، ایانا کب ہوگا، مرساہا اس کا ٹھہرنا یا اس کا قائم ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے فیما کیا کام ہے، انت آپ کو، من ذکراہا اس کے تذکرے سے، الی ربک آپ کے رب کی طرف ہے، منتہاہا اس کی انتہا، یعنی اس کا ٹھیک وقت کہ وہ کب آئے گی یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ انما بے شک انت آپ علیہ السلام، منذر ڈرانے والے ہیں، من جو یخشا ڈرتا ہو، ہا قیامت سے، کأن جیسے کہ بے شک ہم وہ، یوم جس دن یرون وہ دیکھیں گے، ہا قیامت کو، وہ کیا اٹھیں گے کہ لم یلبثوا نہیں رہے وہ دنیا میں، الا عشیۃً مگر ایک شام، او ضحاہا یا دن کا کچھ حصہ۔ جب وہ قیامت دیکھیں گے، آخرت میں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اس دنیا میں بہت کم سا وقت ہم رہے ہیں، اب تو شور کرتے ہیں نا، مچا رہے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، جلدی سے آ جائے، تو جب آئے گی تو کہیں گے دنیا میں تو رہے نہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد